Dinah, Jacob's only daughter. Sad, violent, all but forgotten. Men too invested in the origins of the 12 tribes of Israel. He must love you very much. We'll get our revenge, and Father will never overlook us again. حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا اور اپنے والد کے کام کو یعنی پیغام ہدایت کو جاری رکھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ آپ کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوانی سدان میں اپنے ماموں کے یہاں گزری۔ ہاں، آپ کا نکاح آپ کی ماموزاد راحیل اور لیا سے ہوا۔ نکاح کے 7 سال بعد آپ نے زلفا اور بنیہا نامی 2 خواتین سے نکاح کیا جو آپ کی پہلی بیوی کے خالازاد تھیں۔ اسی طرح 4 بیویوں سے آپ کے 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ لیا سے آپ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا تھا اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی تھی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانگی تھی۔ تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنی بیوی بچوں کو لے کر اونٹ پر سوار کیا اور کنعان کی طرف نکل پڑے۔ آپ جب اپنی بیوی اور اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی بستی پہنچے جس کا نام شیکھم تھا تو آپ نے پھر اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے۔ پھر آپ نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام زمون تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے زمین خریدی۔ آپ نے یہاں ایک گھر بنایا جس گھر میں آپ خدا کی عبادت کیا کرتے۔ آپ اس جگہ 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور دینا کی عمر 15 سے 18 سال کے بیچ تھی۔ ایوب علیہ السلام کے بابا اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی کنعانی سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ جوڑیں کیونکہ کنعانی لوگ مورتی پوجا کیا کرتے تھے، جہالت اور شرک اور خدا کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کا علم آپ کو تھا، اس لیے آپ کے بیٹوں کو بھی ان لوگوں سے کنعانی لوگوں سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ کنعانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ جب دینا کے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اسے منع کیا پر وہ نہ مانی۔ اپنی لاڈلی بہن کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ ایک دن دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شکم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ کا بیٹا جس کا نام حکیم تھا اس کی نظر دینا پر پڑی۔ دینا بہت خوبصورت اور حسین تھی اس لیے اسے وہ بھا گئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے اور شکیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دینا سے ہی نکاح کرے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ خوشی کے موقع پر وہاں کے لوگوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل و عیال کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں وہاں کے بادشاہ جمون نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کرائیں اور ان کے اس شہر میں امن و امان سے رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے لاوی اور شمون اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے نکاح کا سوچیں۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بہت ہی چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے ہی دن وہاں کے بادشاہ شمون اور شہزادہ شکیم کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی شرم کی بات ہوگی کہ ہم اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کریں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ وہ کہنے لگے اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کرائیں۔ یہ ایک بہت بڑی شرط تھی لیکن وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کے لیے ختنہ کرانے کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کی کوئی شرط نہیں تھی بلکہ ان کی یہ چالاکی تھی۔ جب اس شہر کے تمام لوگ ختنہ کرا چکے تب یہ لوگ اگلے ہی دن شمون اور لاوی اگلے ہی دن بستی میں ہتھیاروں سمیت داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مرد کو قتل کر دیا۔
کیونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں تھے، اس لیے وہ ان کا مقابلہ نہ کر پائیں۔ ان لوگوں نے بادشاہ شمعون اور شہزادے شکیم دونوں کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور انہیں بہت ملامت کی اور مجبور ہو کر آپ نے یہاں سے ہجرت کی۔ اس واقعے پر آپ اس قدر ناراض تھے کہ آپ نے آپ کی آخری وصیت میں بھی ان کو معاف نہ کیا۔ ہم نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام یہودیوں کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے معصوم کنانی لوگوں کا قتل عام کیا۔ ان کا گناہ بس یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن سے رشتہ کرنا چاہا۔ کسی کو سزا دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ لوگ ہر زمانے میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ لوگ اسی نسل پرستی اور زیادتی اور ظلم میں مبتلا ہے، جس کی مثال فلسطینی مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم اور زیادتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔